بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد پر والدین کے حقوق میں سے نواں حق، ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھنا اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے ماں باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا۔ لاٹھی پکڑتا ہوا ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ بات یہ ہے کہ جب اولاد حاجت مند تھی، بالکل ناتواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 50 سال کے بعد صورتحال بدل گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی، روپے پیسے گھر بار اور کاروبار والی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان کے اوپر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے وقت کو یاد کرے اور اس وقت کو جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ان کو سامنے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی تھا، میں نے اس کو کبھی اپنے پیسے سے منع نہیں کیا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ محترم ساتھیو، نئی نسل کے بہت سارے نوخیز نوجوان دوست، احباب، بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور ماں باپ کے لیے پوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے تو محروم ہوتے ہی ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا یعنی مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا۔ اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلا ہوا ہوتا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے سے اور ان کے لیے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کماتا ہو تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے۔ اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل اولاد بلکہ اپنے نفس کے لیے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔